کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جسم تو یہاں ہے لیکن ذہن کہیں بہت دور کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا ہے؟ بالکل، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی بھٹکتے ہوئے ذہن کے پیچھے کی سائنس اور روحانیت دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عدد دیکھیں، 47%۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اپنے جاگنے کے اوقات کا تقریباً آدھا حصہ یعنی 47% وقت اس کام پر پوری توجہ دیے بغیر گزار دیتے ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب دن کا آدھا حصہ ہم ذہنی طور پر حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن بھٹکتا ہے تو یہ جاتا کہاں ہے؟ اکثر یہ ایک قسم کی ٹائم ٹریول پر نکل جاتا ہے، کبھی ماضی کے پچھتاووں میں تو کبھی مستقبل کی فکروں میں۔ جسم حال میں قید رہتا ہے لیکن ذہن ماضی اور مستقبل کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی ایک کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو بالکل الگ لیکن حیران انگیز طور پر ایک جیسے راستے ہیں۔ جدید نفسیات اسے دماغ کا ایک نیورولوجیکل سرکٹ کہتی ہے، جبکہ صوفیانہ روایت میں صدیوں سے اسے غفلت کا پردہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ان دونوں کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو چلیں اپنی بات کا آغاز اس بنیادی نقشے سے کرتے ہیں جو قرآن مجید ہمیں انسانی نفسیات کے بارے میں دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ قاف کی یہ آیت نمبر 16 ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ یہاں اس ترتیب پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تخلیق کا ذکر کرتا ہے، پھر وسوسہ کا اور آخر میں اپنی قربت کا۔ اس میں ایک گہرا اشارہ ہے کہ اگر اس الہی قربت کو محسوس کرنا ہے تو پہلے اس وسوسے کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا جو ہمارے اور اس قربت کے بیچ میں حائل ہے۔ تو یہ وسوسہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، صوفیہ کے نزدیک یہ کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ یہ حدیث نفس ہے، یعنی ہمارے اندر ہر وقت چلنے والی باتوں کا شور، ہماری اپنی سوچیں، ہمارے اپنے خیالات۔ یہی وہ اندرونی گفتگو ہے جو ہمارے اور اس ذات کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب۔ آپ ذرا صوفیانہ دانش کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس اندرونی شور کو غفلت کے طاقتور تصور کے ذریعے کیسے بیان کیا ہے۔ غفلت کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی مسافر سفر کے دوران راستے کے رنگین نظاروں میں اتنا گم ہو جائے کہ اسے اپنی منزل ہی یاد نہ رہے۔ انسان جسمانی طور پر تو حال میں ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ حقیقت سے بے خبر یعنی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ مثال تو غفلت کی کیفیت کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہاتھ میں موجود ہیرا، یعنی یہ قیمتی لمحہ، یہ حقیقت، لیکن ہماری ساری توجہ کس پر ہے؟ کھڑکی کے شیشے میں نظر آنے والے ایک معمولی بلب کے عکس پر، یعنی ہمارے ذہن میں چلنے والے خیالات پر۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دل ایک پرسکون جھیل کی طرح ہے، لیکن جب خواہشات اور پریشانیوں کی ہوا چلتی ہے تو اس جھیل میں لہریں یعنی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک جھیل کی سطح پر لہریں ہوں وہ آسمان پر چمکتے چاند کا صاف عکس کیسے دکھا سکتی ہے؟ اور اب بات ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ جدید سائنس نے بالکل انہی لہروں کا، اس اندرونی شور کا حیاتیاتی ماخذ بھی تلاش کر لیا ہے۔ تو ہوا یوں کہ سن 2001 میں مارکس رائکل نامی ایک نیورو سائنسدان نے دماغ میں ایک ایسے نیٹ ورک کو دریافت کیا جو تب سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم بظاہر کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ آج اس نیٹ ورک کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یعنی DMN کہا جاتا ہے۔ یہ DMN اصل میں دماغ کا ایگو سرکٹ ہے۔ یہ ہر وقت ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس بات کی فکر کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی اندرونی ریڈیو ہے جو ہر وقت میں، میرا، مجھے کی دھن بجاتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں کمال کی بات کیا ہے۔ صدیوں پرانی صوفی سائنس اور جدید نیورو سائنس ایک ہی نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں۔ جسے صوفیہ نفس امارہ کہتے ہیں، نیورو سائنس اسے ایگو سرکٹ یا DMN کہتی ہے۔ جسے وہ غفلت کی حالت کہتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت زیادہ فعال DMN ہے، اور جسے حدیث نفس کہا جاتا ہے وہ DMN کی پیدا کردہ مسلسل سوچ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر غفلت کی جڑ یہ DMN ہے تو کیا اسے قابو کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟
کیا ہم اس شور کو کم کر کے حال میں واپس آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور طریقہ بہت سادہ ہے۔ جیسے ہی یہ احساس ہو کہ ذہن بھٹک گیا ہے تو اس خیال سے لڑنے یا اسے دبانے کی کوشش نہ کریں، بس اسے اندر ہی اندر ایک نام دے دیں۔ یہ ایک وسوسہ ہے، اور پھر بہت نرمی سے اپنی توجہ کسی ایک چیز پر، جسے اینکر کہتے ہیں، واپس لے آئیں۔ اور اینکر کے طور پر اللہ کا اسم یا شہیدو بہت طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک سوئچ ہے جو دماغ کو سوچنے والے ڈیفالٹ موڈ سے نکال کر دیکھنے والے یعنی گواہ یا شاہد کے موڈ میں لے آتا ہے۔ یہ شعور کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس مشق کا نتیجہ کوئی جادوئی کمال نہیں، بلکہ یہ ہمارے شعور کی، ہماری توجہ کی ایک گہری تنظیم نو ہے، ایک ری وائرنگ ہے۔ اصل بات خدا کو حاصل کرنا نہیں، وہ تو پہلے ہی ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اصل کام تو اس پردے کو ہٹانا ہے جو ہماری اپنی سوچوں نے، ہماری غفلت نے ہمارے اور اس حقیقت کے درمیان ڈال رکھا ہے۔ اور جب مسلسل مشق سے دل کی جھیل پر موجود یہ لہریں آخرکار تھم جاتی ہیں تو انسان احسان کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی بندگی کا وہ مقام جہاں اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اسے دیکھا جا رہا ہو۔ غفلت سے نکل کر حضوری میں داخل ہونے کا نام ہی احسان ہے۔ تو آج کے لیے ایک عملی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ذہن کو ماضی یا مستقبل میں بھٹکتے ہوئے پائیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، ایک گہرا سانس لیں اور آہستہ سے یا شہیدو کہہ کر اپنے آپ کو موجودہ لمحے میں واپس لے آئیں۔ اگر یہ گفتگو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے موضوعات کے لیے سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں بس ایک سوال پر غور کیجیے گا، اگر ہمارا تقریباً آدھا دن غفلت میں گزرتا ہے تو اس وقت کو واپس پا لینے سے ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔